آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عبد المالک۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی حکمرانی کے فائدے معاشرے کے سبھی طبقوں تک پہنچانے اور شفافیت اور تیزی کے ساتھ عمل آوری کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم آج لگزمبرگ کے اپنے ہم منصب زیویئر بیٹل کے ساتھ ورچوئل طریقے سے سربراہ میٹنگ کرنے والے ہیں۔ جموں کشمیر کے نگروٹا میں ایک ٹول پلازہ کے نزدیک تصادم میں 4 دہشت گردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ آج بیت الخلاء کے عالمی دن پر نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک رکھنے کے اپنے عہد کا اعادہ کریں اور ملک میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی معاملات کے 5% سے نیچے آ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کو یہ منفرد مقام حاصل ہے کہ وہ دنیا کو انفارمیشن کے دور میں بہت آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ آج ورچوئل طریقے سے بنگلورو ٹیک سمٹ کا افتتاح کر رہے تھے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں ڈیزائن کیے گئے تکنیکی حل دنیا کے دیگر ملکوں کے لیے بھی دستیاب کرانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں بہترین ماہرین اور سب سے بڑے مارکیٹ ہیں اور انڈین ٹیک عالمی سطح پر وسعت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارتی اشیاء اور سامان کے عالمی معیارات پر کھرا اترنے کی کچھ مثالیں پیش کرتے ہوئے جناب مودی نے UPI امبریلا پلیٹ فارم کا ذکر کیا، جہاں کوئی بھی ڈیجیٹل ادائیگی سے متعلق وسیلے دستیاب کرا سکتا ہے اور ڈیجیٹل ادائیگی کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ گزشتہ مہینے اس پلیٹ فارم پر 2 ارب مالی لین دین ریکارڈ کیے گئے۔ اسی طرح کا پلیٹ فارم قومی ڈیجیٹل صحت مشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوامتو اسی طرح کی ایک اور پہل ہے جس کے ذریعے دیہی علاقوں میں زمین کے مالکانہ حقوق فراہم کیے گئے اور اس طرح زمین سے متعلق تنازعات ختم کرنے کی راہ ہموار ہوئی اور لوگوں کو بااختیار بنایا گیا۔ تکنیک کے ذریعے سرکاری پروگراموں اور اسکیموں پر عمل آوری میں تیزی لانے اور شفافیت کی حوصلہ افزائی میں مدد ملنے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے بتایا کہ ان کی سرکار کی جانب سے کیے گئے تکنیکی اقدامات سے کس طرح معاشرے کے سبھی طبقوں تک حکمرانی کے فائدے پہنچانے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی سرکار کا مقصد تیزی کے ساتھ ساتھ عمل درآمد کے لیے تکنیکی حل تلاش کرنا ہے، خواہ یہ دنیا کے سب سے بڑے صحت بیمہ پروگرام آیوشمان بھارت کی بات ہو یا غریبوں تک بجلی پہنچانے اور انہیں سر چھپانے کی جگہ فراہم کرنے کا معاملہ ہو۔ وزیر اعظم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اختراع اور دیگر تکنیکی صنعتوں کو نرم پالیسی فریم ورک کا یقین دلایا۔ جناب مودی نے نوجوان پیشہ ور افراد پر زور دیا کہ وہ ہمارے ڈیٹا اور IT پر مبنی اشیاء کے تحفظ کے لیے پختہ سائبر سیکورٹی حل تلاش کریں۔ انہوں نے ڈیٹا کے بندوبست کے لیے ایک مضبوط نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور سوئس کنفیڈریشن کے نائب صدر گائی پرمیلن نے بھی ورچوئل طریقے سے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ ادھر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ BS یدیورپا اپنی کابینہ ساتھیوں کے ہمراہ افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی لگزمبرگ کے اپنے ہم منصب زیویئر بیٹل کے ساتھ ورچوئل طریقے سے سربراہ ملاقات کریں گے۔ بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان 2 دہائیوں کے بعد یہ سربراہ سطح کی پہلی کانفرنس ہوگی۔ دونوں لیڈر باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کریں گے، جس میں کووڈ کے بعد کی دنیا میں بھارت لگزمبرگ تعاون کو مستحکم کرنا شامل ہے۔ وہ باہمی مفاد کے بین الاقوامی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارت اور لگزمبرگ پچھلے کچھ عرصے سے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ دونوں وزیر اعظم اس سے پہلے 3 موقعوں پر ملاقات کر چکے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں آج صبح جموں سری نگر شاہراہ پر نگروٹا کے ٹول پلازہ کے نزدیک سیکورٹی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 4 دہشت گردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تصادم آج صبح 5 بجے کے آس پاس اس وقت شروع ہوا جب ٹول پلازہ کے نزدیک جانچ پڑتال کے لیے ٹرک کو روکا گیا، جس میں دہشت گردوں کا ایک گروپ سوار تھا۔ دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ اس کے بعد ہونے والی گولی باری میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ اس واقعے میں جموں کشمیر پولیس کے خصوصی کارروائی گروپ کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔
دونوں زخمی جوانوں کو GMC جموں میں داخل کرایا گیا ہے اور ان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق مرنے والے دہشت گردوں کا تعلق دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے تھا اور وہ حال ہی میں سامبا سیکٹر میں سرحد کے اس پار سے چوری چھپے داخل ہوئے تھے۔ آج بیت الخلاء کا عالمی دن ہے۔ یہ دن صفائی ستھرائی کے تئیں بیداری پیدا کرنے اور لوگوں میں بیت الخلاء کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ جل شکتی کی وزارت کا پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کا محکمہ سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت بیت الخلاء کا عالمی دن منا رہا ہے تاکہ محفوظ صفائی ستھرائی تک رسائی کے تئیں بیداری کو فروغ دیا جا سکے۔ اس موقع پر جل شکتی کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں اور ضلعوں کو سوچھتا پرسکار عطا کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ ناقص صفائی ستھرائی کے سبب تغذیے کی کمی واقع ہوئی ہے اور بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بیت الخلاء کے عالمی دن کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ حفظان صحت اور صفائی ستھرائی صحت مند فرقوں اور صحت مند قوم کی ایک ترجیح ہونی چاہیے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک رکھنے کی غرض سے اپنے عہد کی توثیق کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بیت الخلاء کے عالمی دن کے موقع پر بھارت نے سبھی کے لیے بیت الخلاء سے متعلق اپنے عزم کو مستحکم کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران کروڑوں بھارتیوں کو صاف ستھری بیت الخلاء فراہم کرنے میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے خاص طور پر ہماری ناری شکتی کو وقار اور احترام کے ساتھ ساتھ صحت سے متعلق زبردست فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 93.58% تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک 83,83,000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں 48,493 افراد روح صحت ہوئے ہیں۔ سر دست زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی متاثرہ افراد کی محض 4.95% ہے۔ ملک میں فی الحال 4,43,330 مریض زیر علاج ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 45,576 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ایک ہی دن میں 585 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح ملک میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,31,578 ہو گئی ہے۔ ملک میں شرح اموات 1.47% ہے، جو عالمی سطح پر سب سے کم شرح میں سے ایک ہے۔ کورونا وائرس سے شفا یاب ہونے والے افراد کی تعداد کے اعتبار سے مہاراشٹر سر فہرست ہے، جبکہ آندھرا پردیش دوسرے اور کرناٹک تیسرے مقام پر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ موت کی اطلاع دلی سے ملی ہے، جبکہ مہاراشٹر دوسرے مقام پر ہے۔ ادھر طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں مختلف لیبس نے کورونا وائرس کے 10,28,203 ٹیسٹ کیے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک مجموعی طور پر 12,85,00,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ چھٹ پوجا کے آج دوسرے دن شام کو کھرنا کی رسم ادا کی جائے گی۔ عقیدت مند سوریہ دیوتا کی پوجا ارچنا کریں گے اور پوجا کے دوران کھیر، پوری اور پھلوں کا چڑھاوا پیش کیا جائے گا۔ چھٹ پر برت رکھنے والے کھرنا پرساد لیں گے اور اس کے بعد ان کا 36 گھنٹے کا ورت شروع ہو جائے گا، جو ہفتے کی صبح طلوع ہوتے ہوئے سورج کو ارگھیہ پیش کرنے کے بعد ختم ہوگا۔ اس تہوار کے دوران دریاؤں، تالابوں اور دیگر آبی ذخیروں کے کناروں پر مذہبی رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ اس سال یہ تہوار کووڈ-19 عالمی وبا کے تناظر میں منایا جا رہا ہے اور عقیدت مندوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری سبھی احتیاط برتیں اور متعلقہ ضابطوں پر عمل کریں۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی حکمرانی کے فائدے معاشرے کے سبھی طبقوں تک پہنچانے اور شفافیت اور تیزی کے ساتھ عمل آوری کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم آج لگزمبرگ کے اپنے ہم منصب زیویئر بیٹل کے ساتھ ورچوئل طریقے سے سربراہ میٹنگ کرنے والے ہیں۔ جموں کشمیر کے نگروٹا میں ایک ٹول پلازا کے نزدیک تصادم میں 4 دہشت گردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ آج بیت الخلاء کے عالمی دن پر نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک رکھنے کے اپنے عہد کا اعادہ کریں اور ملک میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی معاملات کے 5% سے نیچے آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔